من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن حبيبنا وكريمنا آلنا مولانا وملجانا وموانا محمدا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مورکم خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضا حاجتی یا قاضی الحاجات یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضا حاجتی یا قاضی الحاجات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا امت کو خدا راہ سنت پہ چلا دے نہایت ہی واجب الاحترام میرے واجب القدر اللہ پاک کا عظیم احسان، اس کی عظیم مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے، اس کی فیوز و برکات سے
جمعۃ المبارک کے فضائل سے نوازا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کی تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جمعے کے بارے میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں الجمعۃ سید الایام، باقی دن بھی بڑے عظیم دن ہیں، اور یہ عظیم اس لیے ہے کہ اس کو بھی نسبت مصطفیٰ ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ جو تمام دنوں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے باقی دنوں کو جو شہرت، جو مقام، عزت اتنی نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم والضحیٰ کے چہرے والے آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن جو مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے 80 سال کی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ اعزاز کس وجہ سے؟ کہ اس کو نسبت بھی مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ ہے نا، اور 80 سال کی عبادت، اور جمعے کا دن جتنا جمعے کی شان زیادہ ہے اسی طرح مصطفیٰ پر جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بھی شان زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جمعے کے دن اول وقت پہ آنا، اور پھر آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، اور خاص کر کے آج کا جو دن ہے ایک ایسا دن ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں غرباء مساکین کے حج کا بھی دن ہے۔ اس لیے تمام اہل محلہ دوستوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے کوشش کریں آنے کی۔ اور اللہ پاک سورہ فتح میں ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج سے 1400 سال قبل بھی آپ کا یہی کلمہ پڑھا جاتا تھا کہ محمد الرسول اللہ۔ ہر چیز بدل گئی، بدل سکتی ہے، زمانہ بدل گیا۔ زمانہ کون سا بدل گیا؟ ہم لوگ بدلے ہیں۔ زمانہ وہی ہے، وقت وہی ہے، گھڑیاں وہی ہیں۔ ہمارے اندر وہ محبت، وہ خلوص، وہ اسلام کی محبت، اسلام کا جو جذبہ تھا، اسلام کا جو پیار تھا، اسلام کے لیے جو قربانیاں تھیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بس اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو سلام ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں خیر خواہی ہے، بہتری ہے، امن ہے اور سکون ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ۔ محمد ایک ایسی ذات ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے، اور ایسی تعریف کی جائے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ کیا بات ہے! زندگیاں ختم ہوئیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن میرے آقا کی زندگی کے اوصاف حمیدہ اور میرے آقا کی شان کوئی بلند کر نہیں سکتا۔
نہ بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے پاس اتنی ہمت ہے۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک آپ کو میں بڑا نکتہ سمجھا دوں، محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، تھے کیوں نہیں کہا؟ جیسا موسیٰ علیہ السلام آئے، اس دنیا سے چلے گئے، ہر آدمی کو پتہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے جتنے انبیاء و مرسلین آئے، لیکن ان القاب سے ان کو نہیں نوازا۔ میرے جب کریم آقا کی باری آئی، والضحیٰ کے چہرے والے کی بات آئی، آپ کی شان میں جب قرآن کی آیات آئیں تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا محبوب وہ ہے جس کے صدقے میں نے ساری کائنات بنائی ہے، اور ان کا فیض، ان کا کلمہ قیامت تک اور ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اب بھی ہیں، ماضی دیکھ لیں، حال دیکھ لیں، مستقبل دیکھ لیں، فیوچر دیکھ لیں، لیکن یہ جو محمد الرسول اللہ ہیں موجودہ میں کہا جاتا ہے، موجودہ زمانے میں۔ اس لیے آج بھی اپنی قبر اطرت سے جو آپ کے عاشق ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اور جو آپ کے محبت والے ہیں، جب بھی میرے آقا کو درود و سلام پڑھتے ہیں، آقا خود سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور ثواب کے طور پر اگر میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ جو 50 مرتبہ میرے آقا پر ہر دو، 50 مرتبہ کتنا زیادہ ہے؟ کوئی زیادہ نہیں ہے، عاشق تو ہزار دفعہ پڑھتے ہیں نا، تو 50 مرتبہ پڑھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ گویا کہ جنت جو کچھ ملنا ہے حضور کے صدقے ملے گا، اور جس سے حضور مصافحہ فرمائیں جی وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ اشداء علی الکفار، والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ کے ساتھی جو ہیں، والذین معہ، آپ کے جو صاحب ہیں، صحابہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ معہ اشداء علی الکفار، کفار پر وہ کیا ہیں؟ سخت ہیں، اور آپس میں پیار والے ہیں، آپس میں محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ اس لیے کبھی حضور کے غلام لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، حضور کے دین سے محبت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہے وہ کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، یہ یاد رکھ لیں، وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے ہم تمام خلفائے راشدین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو ہم بے دام مانگتے ہیں، ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا دور پاک تھا، چونکہ آپ مراد ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے نا، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا 2 عمروں میں سے مجھے 1 عمر عطا کر دیں، اور مراد کیا ہے؟ عمر فاروق یا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، اور جن کے لیے حضور دعا فرمائے مولا ان کے لیے اسلام کو تقویت پہنچا، تو پھر حضور کی دعا ہو، پھر حضور دعا کرنے والے ہوں، اور پھر جب وہ دعا کر دیں اور پھر اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس لیے آپ مراد ہیں۔ اور اس ضمن میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں
کیسی پیاری حدیث ہے۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر جا رہے ہیں، راستے میں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو جو فرمائیں، جب جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ جس سے محبت ہو پھر اس کی ادائیں بھی محبت والی ہوتی ہیں نا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے فرمایا کتنی وہ سے محبت کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہر چیز سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے، سب کچھ آپ پر قربان، لیکن بجز اپنی جان کے۔ کیا فرمایا؟ بجز اپنی جان کے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ جانے۔ تو گویا کہ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، کامل ایمان ہے، اور ایمان حضور کے توسل سے ملا۔ اور ایک دفعہ حضرت حسنین کریمین میرے آقا نے اپنے کندھوں پر ان کو بٹھایا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں، تو کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور سے کہنے لگے نعم المرکب، نعم۔ اب دیکھیں حضور فرماتے کیا ہے کہ جو مجھ کو جان سے زیادہ عزیز نہ جانے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے، وہ کتنی شان والے ہوں گے۔ حضور سے محبت تو اصل ایمان ہے، جن سے حضور محبت کریں وہ کتنا عظیم ہوگا۔ جس سے حضور محبت کریں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے سے محبت کرنی ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ سوال بڑا پیچیدہ ہے، بات بڑی قابل غور ہے کہ قل، اے محبوب فرما دیں کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے غلام یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے ہم محبوب بن جائیں، تو پھر کیا کریں؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر محبوب تیرے قدموں میں آ کر تیرے غلام بھی بن جائیں، اور جس طرح آپ کی ادائیں ہیں ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جان۔ فاتبعونی یحببکم، میرے محبوب کی اتباع کر لیں۔ ایک ہوتی ہے محبت ڈر سے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محبت ڈر سے، ایک ہوتی ہے بن دیکھے محبت، جیسا ہمارے اولیاء کرام صالحین یہ لوگ ہاتھ چومتے ہیں نا، وہ محبت دکھاوے والی نہیں، وہ اصل محبت ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک محبوب کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ جانے۔ اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، نبی علیہ السلام ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ جب جان سے زیادہ پیارے ہیں تو جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو جن سے وہ محبت کرے وہ ہمیں جان سے پیارے نہیں ہیں۔
وہ ہمیں جان سے پیارے نہیں ہیں؟ اب میں آج کی حوالے سے میرے پاس بڑی ایک پیاری کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اور ایک اور بڑی کتاب ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بھی کتب کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے، اور بالخصوص جو ہمارے مفتی سیالکوٹ والے تھے نا، مفتی محمد حسین صاحب، مفتی احمد شاہ خان نعیمی صاحب، ان کی کتب میں بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، میں تو ان کی شان کو بیان کر ہی نہیں سکتا، تو ایک دفعہ آپس میں کھیل رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپس میں کھیل رہے تھے، تو اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اے غلام زادے، یہ صحابہ کو جو شان ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے نا، تو جن کو حضور سے نسبت اور حضور جن سے محبت کریں وہ ہمیں اس سے بھی زیادہ پیارے ہیں نا، ہمیں تو جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں نا، تو کھیل رہے تھے۔ اسی ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادوں کو کہہ دیا اے غلام زادے، تم ہمارے غلام زادے ہمارے نوکر ہو، حالانکہ وقت کے خلیفہ ہیں، بڑے بہت زیادہ عزت والے ہیں، اور جن کے نام سے شیطان ڈرتا ہے، اور جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے نا، اس وقت 39 افراد مسلمان ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کی دعا سے جب اللہ تعالیٰ نے عمر کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور یہ قتل کی غرض سے آپ کو آئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے کہ میں اسلام کا نام ہی ختم کر دوں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، نور حق شمع جس کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے، کیا شان ہے۔ تو آپ اس دوران کھیل رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ مہینہ جو اگلا آنے والا ہے نا، یہ محرم کا مہینہ ہے، تو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ در والے ہیں اور وہ گھر والے ہیں، جو مقام ان کو ملا ہے، صحابہ کو ملا ہے، وہ ان کی بدولت ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کھیل رہے ہیں، اسی دوران آپ نے جب کہا نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غلام زادے، ان کو اس بات کا غصہ آیا، گھر چلے گئے، باپ کو بتایا اور کہا ابا جان مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غلام زادے کہا ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر ایک پینسل لی، کہا جہاں کھیل رہے ہیں میرے ساتھ وہاں لے چلے گئے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جنت عمل سے نہیں ملتی، جس کو حضور کہہ دیں یہ جنتی ہے وہ جنتی ہے، اس کے عمل کو نہیں دیکھا، شیطان کتنا بڑا باعمل تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا عمل اس کو کام نہیں آیا، اس کی عبادت اس کو کام نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ وہ بے ادب تھا۔ اب آئے، رکا لیا، گھر سے کاغذ لیا، اسی جگہ پہ آ گئے جہاں امام حسین کھیل رہے ٹھہر رہے تھے۔ جب آئے کہا بیٹے، اے شہزادے، اے سید، اے حسین، آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے میرے شہزادے کو کہا ہے کہ غلام زادے؟ کہا ہے، میں اس ہاتھ سے تحریر لکھ دو، کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ دو کہ اسی تواڈے غلام ہاں، اسی تواڈے نوکر ہاں، تسی غلام زادے اگر کہا ہے تو لکھ دیں۔ تو امام پاک نے جب لکھ دیا تو پھر کیا ہوا؟ گھر چلے گئے، مولا کائنات سے جب ملاقات ہوئی، رابطہ ہوا،
کہا اے مولا کائنات، اے علی، جب میں دنیا سے وصال کر جاؤں تو یہ رکا، یہ حسینین کریمین کا ہاتھ کا لکھا ہوا یہ کاغذ، یہ تحریر میری قبر میں مجھے دفنا دینا اور میری قبر میں رکھ دینا، اور جب منکر نکیر آئیں تو سوال کریں مر ربو کا۔ باقی اعمال تو اپنی جگہ پہ ہیں نا، باقی اعمال اپنی جگہ پہ ہیں، تو میں یہی تحریر بس ان کے سامنے پیش کر دوں گا جب مجھے کہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہیں مر ربو کا، تو میں اتنی تحریر کر دوں گا میں تو اہل بیت کا غلام ہوں، میں تو اہل بیت کا غلام ہوں۔ تو جب اہل بیت کا غلام ہونا یہ سعادت انہوں نے یہ تحریر میں لکھ دی، تو میرے دوستو جس سے حضور محبت کریں وہ ہمیں جان سے پیارے نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کلا، میرے رب العالمین نے فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے رب العالمین خالق کائنات نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا لا اسالکم، اے محبوب آپ فرما دیں لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا، اجر رسالت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ پتہ چلا کہ حضور کی محبت اس کو ملے گی، حضور اس سے محبت کریں گا جو اہل بیت سے پیار کرے گا، حضور کے خانوادے سے محبت کرے گا۔ تو دوستو یہ جو میں نے آپ سے جو بات کی ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو کچھ بھی عمل کریں، لیکن اہل بیت کی محبت کو اصل ایمان سمجھیں۔ اور ایک اور بات نقطہ ہے، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت ہر انسان سے انسان کرتا ہے، دوستوں سے بھی، عزیزوں سے بھی، اس سے محبت کا درجہ جو ہے مودت ہے، ایک ایسی محبت جو اصل ایمان کی طرف لے جائے۔ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، حضور کی محبت کامل ایمان ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں دنیا سے جب چلا جاؤں تو میرے حسن حسین سے اتنی محبت کرنا کہ انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھو۔ تو دوستو یہ ہے اصل مقصد زندگی کا۔ اور جو آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے نا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور حضور جب اللہ کے رسول ہیں تو ان کے غلام کیا ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہوتے ہیں، اور اشداء علی الکفار، آپس میں بڑے مہربان اور کافروں پر بڑے سخت دل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں جو حضور کا گستاخ بے ادب ہے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایک واقعہ سن لیں، حضور علیہ السلام کا دور پاک تھا، ایک برائے نام منافق وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ ہمارا آپس میں ایک چھوٹا سا فیصلہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ بات سنیں، بڑی قابل غور ہے، وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کہ تمہارے حق میں وہ برائے نام مسلمان۔ تو جب فیصلہ کر دیا تو وہ جو مسلمان تھا نا برائے نام، وہ کہتا جی ہمیں حضور کا فیصلہ منظور نہیں۔ آج چونکہ حضور علیہ السلام کے پیارے عاشق صادق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ بیان کرنا ہے، تو حضرت
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کیا تو کہتے ہیں جی مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، تو ہم حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ جب آپ کے پاس آئے، اب دیکھیں عاشق کیا فیصلہ کرتے ہیں، حضور کے غلام کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب آئے آپ کے پاس، کہتے جی ہم نے حضور کی بارگاہ میں گئے تھے تو یہ فیصلہ ایسے ہی ہوا ہے۔ حضور نے فیصلہ، اس نے جو مسلمان تھا نا برائے نام منافق، اس نے کہا ہم حضور کے پاس گئے ہیں تو اس کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ بات بڑی قابل غور تھی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ حضور نے فیصلہ کیا، میرے آقا نے فیصلہ کیا ہے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، ایک تلوار لی، اور جو برائے نام مسلمان تھا، کون تھا؟ برائے نام مسلمان، برائے نام مسلمان، میرے آقا علیہ السلام کے عاشق کے ساتھ اپنے گھر سے تلوار لے کے آ گئے۔ جب آئے تو آتے ہی اس منافق کو قتل کر دیا۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر۔ پتہ چلا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا جب تک مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز۔ تو دوستو، جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر جمعۃ المبارک سید الایام دن ہے۔ ایک تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کا جمعہ خیریت سے گزر گیا اس کے باقی دن بھی اچھے گزر گئے۔ جمعے کا ایک نفل باقی دنوں کی نسبت 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی قابل غور بات ہے، جمعے کے دن کوشش کریں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھو ایک درود پاک ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدواب ملک اللہ۔ یہ ان سے روایت ہے، اور یہ درود پاک اتنا پیارا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے علامہ جلال الدین سیوطی، جن کو 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا حالت رؤیا میں، آپ فرماتے ہیں جو یہ درود پاک پڑھتا ہے، عدد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدواب ملک اللہ، جو کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک دفعہ، عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدواب ملک اللہ، اس کو 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ پھر ایک اور بات یاد رکھنا، ہم ہر روز ایک دعا نہیں پڑھتے جس کا نام ہے سید الاستغفار۔ ہم حضور کے غلام ہونے کے ناطے سے، حضور کے امتی ہونے کے ناطے سے ہم یہ دعا یاد کر لیں۔ اب دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اتنی بڑی بات ہے، خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار۔ جنت حضور کے خیرات مانگ، حضور کے قدموں کے صدقے ملتی ہے۔ حضور جس کو چاہیں جنت دنیا میں عطا کر دیں، جس کو چاہیں آقا کہہ دیں یہ جنتی ہے وہ جنتی ہے،
لیکن حضور کا غلام بن کر ہی جنت میں جائے گا۔ جس آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، سید الشباب اہل جنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ تو گویا کہ جنت کے وارث وہ ہوئے۔ تو حضور جن کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی، حضور کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، تو حضور کا غلام، حضور کا امتی اگر یہ دعا ایک دفعہ صبح پڑھ لے تو شام تک اگر وہ انتقال کر جائے، کیا وظیفہ پیارا، کیا حسین وظیفہ ہے، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ صبح پڑھ لے یہ دعا اور شام تک اگر انتقال کر جائے وہ جنتی ہے۔ اب آقا کی زبان سے آج سے 1400 سال پہلے جو الفاظ نکلے ہیں، آقا نے جو کہہ دیا، میرے رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب تو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میرے حکم کے مطابق، میری حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ تو گویا کہ کل کہہ کے اپنی بات کو تیرے منہ سے سنی، تیرے منہ سے سنی، اتنی گفتگو ہے اللہ کو تیری پسند۔ گویا کہ محبوب کا بولنا رب کا بولنا ہے، حضور کی زبان رب کی زبان ہے، حضور کا ہاتھ رب کا ہاتھ ہے، حضور کے پاؤں رب کے ہاتھ ہیں۔ گویا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب یہ جو کنکر پھینکے آپ نے نہیں پھینکے، میں نے پھینکے۔ جس شہر میں تم رہ رہے ہو، جس جگہ پہ جس شہر نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں، وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے شہر کی قسم۔ تو میرے آقا نے اتنا پیارا الفاظ جو دعا کہہ دی، سید الاستغفار، اور قیامت تک امتی حضور کا عاشق جو پڑھتا رہے گا صبح سے لے کر شام تک، وہ اگر انتقال کر جائے وہ جنتی ہے، اگر شام کو پڑھے تو صبح تک انتقال کر جائے وہ جنتی ہے۔ تو پتہ چلا حضور جنت کو بانٹنے والے، غلاموں کو آج سے 1400 سال جب پہلے کہہ دیا، تو آج جو امتی غلام اگر یہ دعا پڑھ لے تو وہ جنتی نہیں ہوگا؟ حدیث ہے، ایک نہیں، مسلم شریف، بخاری شریف اور بڑی بڑی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا سید الاستغفار۔ تو ایک اور بات آپ یاد رکھیں، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ہم میں سے کوئی سوال کرے شاہ صاحب کب قیامت آ رہی ہے؟ آپ نے کہا آپ نے کے لیے، آپ سرکار نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہی آدمی پتہ ہے کہ دنیا سے جانا ہے، دنیا فانی ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہم نے قبر میں جانا ہے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آقا اتنا تو فرما دیں کہ آقا قیامت کب آئے گی؟ آقا قیامت کس وقت آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آج یہ درس دے رہا ہوں، آپ کو یہ سبق دے رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس اتنی بات ہے، مجھے اپنی نمازوں پہ مان نہیں ہے، مجھے سجدوں پہ مان نہیں ہے، مجھے تلاوت میں مان نہیں ہے، اپنی عبادت میں مان نہیں ہے۔ آقا میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ہماری محبت، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کے غلام نظر آئیں، حضور کے نوکر نظر آئیں کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، اور یاد رکھ لیں کہ جو حضور کا غلام ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اب دیکھیں ایک اور بڑی بات، میں کہتا ہوں ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا تو میرے غلاموں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ کیسے چمکتے ہوں گے؟ جہاں جہاں وضو والا پانی لگا ہو، چہرے پہ ہم پانی لگاتے ہیں، چہرے پہ پانی ملتے ہیں نا، چہرہ دھوتے ہیں نا، تو فرمایا قیامت کے دن کسی امت کا چہرہ، کسی نبی کی امت کا چہرہ چمکتا نظر نہیں آئے گا۔ جہاں جہاں میرے امتی، میرے غلام، جہاں جہاں ان کا وضو والا پانی لگا ہوگا وہ اعزاز چمکتے نظر آئے۔ اور پھر اعزاز کرم پر آئے کرم، جب وضو کرتے وقت اشہد اللہ الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا وضو کرتے وقت کتنا پڑھ لے دوسرا کلمہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ دوستو، اب حضور کی محبت جس کا میں درس دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جس کو جو کچھ ملا، عثمان کو شان ملی تو حضور کے صدقے، مولا کائنات کو شان ملی حضور کے صدقے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام ملا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام ملا تو حضور کے صدقے۔ تو پتہ چلا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصول بندگی استاد کی ہے۔ آقا کو راضی کر لیں، آقا کے غلام بن جائیں تو اللہ ہمیں دنیا آخرت میں عزت عطا کرے۔ آمین وما علینا۔